بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن جنگل میں چلے جاتے تھے۔ آپ کو ایک گنبد نظر آیا۔ آواز آئی کہ اے دانیال ادھر آ۔ دانیال علیہ الصلوۃ والسلام اس گنبد کے پاس گئے۔ معلوم ہوا کسی مقبرہ کا گنبد ہے۔ جب آپ مقبرہ کے اندر تشریف لے گئے تو دیکھا بڑی عمدہ عمارت ہے اور عمارت کے بیچ ایک عالیشان تخت بچھا ہوا ہے، اس پر ایک بڑی لاش پڑی ہے۔ پھر آواز آئی کہ اے دانیال تخت کے اوپر آؤ۔ آپ اوپر تشریف لے گئے تو ایک لمبی چوڑی تلوار مردہ کے پہلو میں رکھی ہوئی نظر آئی۔ اس پر عبارت لکھی ہوئی نظر آئی کہ میں قوم عاد سے ایک بادشاہ ہوں، خدا نے 1300 سال کی مجھے عمر عطا فرمائی، 12,000 میں نے شادیاں کی، 8,000 بیٹے ہوئے، لاتعداد خزانے میرے پاس تھے۔ اس قدر نعمتیں لے کر بھی میرے نفس نے خدا کا شکر نہ کیا بلکہ الٹا کفر کرنا شروع کیا اور خدائی دعویٰ کرنے لگا۔ خدا نے میرے ہدایت کے لیے ایک پیغمبر کو بھیجا، ہر چند انہوں نے مجھے سمجھایا مگر میں نے کچھ نہ سنا۔ انجام کار وہ پیغمبر مجھے بدوا دے کر چلے گئے۔ حق تعالیٰ نے مجھ پر اور میرے ملک پر قحط مسلط کر دیا۔ جب میرے ملک میں کچھ پیدا نہ ہوا تب میں نے دوسرے ملکوں میں حکم بھیجا کہ ہر قسم کا غلہ اور میوہ میرے ملک میں بھیجا جائے۔ بموجب میرے حکم کے ہر قسم کا غلہ اور میوہ میرے ملک میں آنے لگا۔ جس وقت وہ غلہ یا میوہ میرے شہر کی سرحد میں داخل ہوتا فوراً مٹی بن جاتا اور وہ ساری محنت بیکار جاتی اور کوئی دانہ مجھے نصیب نہ ہوتا۔ اسی طرح 7 دن گزر گئے، میرے قلعہ سے سارے اہالی موالی بیویاں بچے سب بھاگ گئے، میں تنہا قلعہ میں رہ گیا، سوائے فاقہ کی میری کوئی غذا نہ تھی۔ ایک دن میں نہایت مجبور ہو کر فاقہ کی تکلیف میں قلعہ کے دروازے پر آیا۔ وہاں مجھے ایک شخص نظر آیا جس کے ہاتھ میں کچھ غلہ کے دانے تھے جن کو وہ کاتا چلا جاتا تھا۔ میں نے اس جانے والے سے کہا کہ ایک بڑا برتن بھرا ہوا موتیوں کا مجھ سے لے لے اور یہ اناج کے دانے مجھے دے دے، مگر اس نے نہ سنا اور جلدی سے ان دانوں کو کھا کر میرے سامنے سے چلا گیا۔ انجام یہ ہوا کہ اس فاقہ کی تکلیف سے میں مر گیا۔ یہ میری سرگشت ہے، جو شخص میرا حال سنے وہ کبھی دنیا کی قریب نہ آئے۔ خدا سے ہر قسم کی نعمت پا کر پھر اس کی ناشکری کرنا انتہائی ناعاقبت اندیشی ہے، اور اللہ کی ناشکری سے بھوک، فاقہ، قحط اور مختلف قسم کی بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان عابد کے پاس حضرت خضر علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ بات اس وقت کے بادشاہ نے سنی تو اس نوجوان عابد کو بلایا اور پوچھا کیا یہ بات سچ ہے کہ تمہارے پاس حضرت خضر علیہ السلام آیا کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں۔ بادشاہ نے کہا اب جب وہ آئیں تو انہیں میرے پاس لے کر آنا، اگر نہ لاؤ گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ چنانچہ ایک دن حضرت خضر علیہ السلام اس عابد کے پاس تشریف لائے تو عابد نے ان سے سارا واقعہ عرض کر دیا۔ آپ نے فرمایا چلو اس بادشاہ کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ آپ اس بادشاہ کے پاس تشریف لے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا آپ ہی خضر ہیں؟ فرمایا ہاں۔ بادشاہ نے کہا تو ہمیں کوئی بڑی عجیب بات سنائے۔ فرمایا میں نے دنیا کی بڑی بڑی عجیب باتیں دیکھی ہیں مگر ان میں سے ایک سناتا ہوں، لو سنو۔ میں ایک دفعہ ایک بہت بڑے خوبصورت اور آباد شہر سے گزرا۔ میں نے اس شہر کے ایک باشندے سے پوچھا یہ شہر کب سے بنا ہے؟ تو اس نے کہا یہ شہر بہت پرانا شہر ہے، اس کے ابتدا کا نہ مجھے علم ہے اور نہ ہمارے آباء اور اجداد کو، خدا جانے کب سے یہ شہر یوں ہی آباد چلا آ رہا ہے۔ پھر میں نے 500 سال کے بعد اسی جگہ سے گزرا تو وہاں شہر کا نام و نشان تک نہ تھا، ایک جنگل تھا اور وہاں ایک آدمی لکڑیاں چن رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ شہر کب سے برباد ہو گیا ہے؟ وہ مجھے دیکھ کر ہنسا اور کہا یہاں شہر تھا ہی کب، یہ جگہ تو مدتوں سے جنگل چلی آ رہی ہے، ہمارے آباء و اجداد نے بھی یہاں جنگل ہی دیکھا ہے۔ پھر میں 500 سال کے بعد وہاں سے گزرا تو وہاں ایک عظیم الشان دریا بہہ رہا تھا اور کنارے پر چند شکاری بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ جنگل دریا کب سے بن گیا ہے؟ تو وہ لوگ مجھے دیکھ کر کہنے لگے آپ جیسا آدمی ایسا سوال کریں، یہاں تو ہمیشہ ہی سے دریا بہتا چلا آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا اس سے پہلے یہ جگہ جنگل نہ تھی؟ وہ کہنے لگے ہرگز نہیں، نہ ہم نے دیکھی اور نہ ہی اپنے آباء و اجداد سے سنی،
پھر میں 500 سال کے بعد وہاں سے گزرا تو وہ جگہ ایک بہت بڑا چٹیل میدان دیکھا جہاں ایک آدمی کو پھرتے دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ جگہ خشک کب سے ہو گئی؟ وہ بولا کہ یہ جگہ تو ہمیشہ سے یوں ہی چلی آتی ہے۔ میں نے پوچھا یہاں کبھی دریا نہیں بہتا تھا؟ اس نے کہا ایسا نہ کبھی دیکھا نہ اپنے آبا و اجداد سے سنا۔ پھر میں 500 سال کے بعد وہاں سے گزرا تو وہاں ایک عظیم الشان شہر آباد دیکھا جو پہلے شہر سے بھی زیادہ خوبصورت اور آباد تھا۔ میں نے ایک باشندے سے پوچھا یہ شہر کب سے ہے؟ وہ بولا یہ شہر بڑا پرانا ہے، اس کے ابتدا کا نہ ہمیں علم ہے نہ ہمارے آبا و اجداد کو۔ یقیناً اس دنیا کو ثبات نہیں ہے، یہ ہزاروں رنگ بدلتی ہیں، کبھی آبادی کبھی بربادی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی بیوی کسی قدر بڑھیا تھی۔ اس بڑھیا کے پہلے خاوند سے ایک نوجوان لڑکی تھی۔ بڑھیا کو یہ خوف ہوا کہ میں تو بڑھیا ہو گئی ہوں، ایسا نہ ہو کہ یہ بادشاہ کسی غیر عورت سے شادی کر لے اور میری سلطنت جاتی رہے، اس لیے یہ بہتر ہے کہ اپنی جوان لڑکی سے اس کا عقد کر دوں۔ اس خیال سے ایک دن شادی کا انتظام کر کے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بلا کر پوچھا کہ میرا یہ ارادہ ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نکاح حرام ہے، جائز نہیں۔ یہ فرما کر آپ وہاں سے تشریف لے آئیں۔ اس بدخیال دنیا دار بڑھیا کو بہت غصہ آیا اور آپ کی دشمن ہو گئی، رات دن آپ کے قتل کرنے کا فکر کرتی تھی۔ ایک دن موقع پا کر بادشاہ کو شراب پلا کر اپنی بیٹی کو بنا سوار کر بادشاہ کے پاس خلوت میں بھیج دیا۔ جب بادشاہ اپنی سوتیلی بیٹی کی طرف راغب ہوا تو بڑھیا نے کہا میں اس کام کو خوشی سے منظور کرتی ہوں مگر یحییٰ اجازت نہیں دیتے۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بلا کر پوچھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری حقیقی بیٹی کی طرح تم پر حرام ہے۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ یحییٰ کو ذبح کر دو۔ فوراً جلادوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ شہید ہونے کے بعد بھی حضرت یحییٰ کے سر انور سے آواز آئی کہ اے بادشاہ یہ عورت تجھ پر حرام ہے، اے بادشاہ یہ عورت تجھ پر حرام ہے، اے بادشاہ یہ عورت تجھ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔